اب جیسے رسم و روایات کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو حال ہی میں دیکھیں تو عید الاضحیٰ گزری ہے اور بے شمار گھروں میں جانور کی قربانی کرنے کی رسم کو ادا کیا گیا ہے، اور دیکھیں تو بہت ہی جذبے سے ادا کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس قربانی کی روایت کو بھی دیکھیں تو کتابوں میں تو یہ واضح بیان ہے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کی جاتی ہے کہ انہوں نے جیسے اپنی اولاد پیش کر دی تھی اللہ کے لیے قربان کرنے کو، لیکن پھر اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جانور کو لا رکھا۔ اب اسی یاد میں ہم بھی باحکم باری تعالی قربانی کرتے ہیں جانور کی اور یہ دن مناتے ہیں۔ لیکن افسوس، حد افسوس کہ موجودہ امت اور موجودہ نسلیں اس قربانی کو بھی، اس دن کو بھی اور اس روایت کو بھی کس احساس سے منا رہے ہیں آج؟ کہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ کس کا بکرا زیادہ مہنگا ہے، کس کا بکرا سستا ہے، کس نے کتنے بڑے جانور کی قربانی کی اور کتنی عزت بنائی، محلے میں سب سے خوبصورت جانور کس کے پاس ہے، کس کے گھر کتنا گوشت اکٹھا ہوا اور اس نے اس سے کیا کیا پکوان بنا لیے۔ اب یہ ٹاپک اور یہ احساسات سننے میں آ رہے ہوتے ہیں، حقیقت ہے ایسا ہی ہو رہا ہے، ہم گواہ ہیں اس بات کے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ سب کچھ اور دیکھتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے، جبکہ اس قربانی کا تو ہمیں یہ پیغام نہیں ملا تھا۔ یہ روایتیں تو آگے سے آگے پہنچائی جا رہی ہیں، نسل در نسل پہنچائی جا رہی ہیں، لیکن حق کا پیغام باطل نے آگے نہ پہنچنے دیا دلوں تک۔ اور جس اللہ کے عشق میں یہ قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا گئے، اسی اللہ کی ناپسندیدہ راہ پر چل پڑے ہیں ہم لوگ، یعنی اپنے ہی نفس کو، اپنی ہی ذات کو خود پہ حاوی کر لیا ہے۔ بالکل اسی طرح پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشوں کی قربانی ہے، اور ایک نہیں 72 قربانیاں ہیں جان کی، اور وہ 72 قربانیاں اپنی جان کی جو پیغام حق دے گئی ہمیں، وہ پیغام باطل نے امت تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈال دی، اور روایتیں تو چلا دی، رسمیں چلا دی اور سال ہر سال چلا دی، پر اصل پیغام حق کو دبا دیا گیا، اصل پیغام حق کو دبا دیا گیا۔